منسٹر صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، یہ جو ہمارا مئی کے اندر جو ہماری انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس سٹیٹمنٹ کے دو بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹ تھے۔ ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ ایکس پرائم منسٹر، یہ جو پوری کی پوری جو ہمارا ریسپانس تھا، یہ ایکس پرائم منسٹر میاں ازما بخاری صاحب، آپ اس دن ہاؤس میں نہیں تھیں۔ بگیر صاحب نے یہ آپ کے کسی بیان پر کہا تو میں نے کہا ہمارے رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک the person, the member اور the minister جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ خود نہ ہوں تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ابھی میرا خیال بریگیڈیئر صاحب جو میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ کی توجہ نہیں تھی، میں کہا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ سر میں چاہوں گا کہ ٹو ایڈریس یو، منسٹر صاحب سن رہی ہیں، محترمہ نے ایک بیان دیا تھا مے بی اراؤنڈ 11 یا 12 مئی کو، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر ناؤ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان نے رسپانس دیا انڈیا کو، اس کو ڈیزائن کیا تھا میاں محترم نواز شریف صاحب نے، اور اس کی جو اپروول تھی وہ بھی میاں صاحب نے دی تھی، اور آئی ایم شور اگر ڈیزائن انہوں نے کیا تھا، اپروول انہوں نے کی تھی، تو مجھے یقین ہے انہی کے آرڈرز کے بعد یہ جو رسپانس پاکستان نے دیا تھا یہ ایگزیکیوٹ بھی ہوا ہوگا۔ میں صرف میرے بڑے شدید تحفظات ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر سر، اور بغیر کسی پولیٹیکل باعث کے ساتھ ہیں۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اسے صرف بتا دیں کہ ڈز شی اسٹینڈ بائی ہر اسٹیٹمنٹ آن دس فلور آف دی ہاؤس، بیکاز میرے پاس ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ ٹی وی چینل پہ یہ اسٹیٹمنٹ چلی ہے۔ میں اگلا سوال جو ہے سر، یا اگلی جو ریکویسٹ ہے آپ کے تھرو ان تک پھر فلور آف دی ہاؤس پہ پھر پہنچاؤں گا۔ لیٹ می ریفریز اٹ۔ سر آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ، میں نے سن لیا جی، پہلے بھی اس دن سن لیا تھا، میں آ گئی تھی لیکن آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے رولز کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا فاضل ممبر کو کہ جب کوئی موجود نہ ہو تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فاضل ممبر کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ جب کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں سیاسی بیانات جو ہے وہ نمبر ٹانگنے کی بجائے اگر اس کی موجودگی میں بات کی جائے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جناب اسپیکر جو ابھی ریکارڈنگ آپ بھی ذرا نکلوائیے گا، ابھی معزز ممبر نے میرے نام سے جس طرح سے جو جملے ایٹریبیوٹ کیے ہیں وہ صریحاً غلط ہیں۔ میں اپنی سٹیٹمنٹ پہ آج بھی پوری طرح پوری جو ہے وہ دیانتداری اور پوری ذمہ داری سے اس کے اوپر کھڑی ہوں، اور میری سٹیٹمنٹ، میں نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں نے کہا کہ جو سابق وزیر جی سابق وزیر اعظم اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی زیر نگرانی سارا آپریشن ڈیزائن اور امپلیمنٹ ہوا، اور یہ بات میں اسی ذمہ داری سے دوبارہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی ہوں، اور میری بات کو اگلے ہی دن وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا، کوٹ اینڈ کوٹ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہر ایک حکمت عملی اور ہر ایک میٹنگ کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ جناب اسپیکر، اس کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو جواب دوں جن کے مطابق 9 مئی بھی فالس فلیگ تھا، جن کے مطابق یہ مودی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، بقول علیمہ خان کے یہ جنگ تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، جنہوں نے آج تک بھی اور آج بھی اس گھڑی پہ کھڑے ہوئے بھی ان کے لیڈران کے سٹیٹمنٹ فار اس ملک کے لیے، اس ملک کی افواج کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے کتنا بڑے زہر قاتل ہے، وہ آج اللہ کی شان ہے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور جو مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے میں دوبارہ پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری سے کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ قائد میاں محمد نواز شریف اس پورے آپریشن کا پارٹ اینڈ پارسل تھے، اور ایک اس وقت پورے ملک میں اس سٹیچر کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام میاں نواز شریف ہے، اور انہوں نے جو ان کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں، اپنے جو ان کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں جو اب ذاتی تعلقات میں بدل چکے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ،
ان کے حوالے سے جو اپنی ان کے پاس ایک وزڈم ہے ایز 3 طرفہ پرائم منسٹر رہنے کے حوالے سے، دوسرا جو ایٹمی دھماکے کل ہی 28 جو ہے وہ مئی ہونے جا رہا ہے جناب اسپیکر، اور اس وقت بھی پاکستان کے اوپر جن کرائسس سے پاکستان گزر رہا تھا، وہ تمام قسم کی فیسیلیٹیشن، وہ تمام طرح کی گائیڈنس، وہ تمام ایڈوائس میاں محمد نواز شریف صاحب کی شہباز صاحب کے ساتھ موجود تھی، اور پی ایم ایل این کی حکومت وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، وہ سب کچھ وہ کرتی ہے جو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ میں اب پہلے ذرا میں آپ کی اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔